MTA International, reaching the corners of the earth. صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ये आयात जिनके मैंने आज खुतबा जुमा के लिए इंतखाब किया है, ये सूरह अनआम की 105 से 107 आयत हैं।
بیشتر اس سے کہ ان آیات کے حوالے سے آپ کو کچھ نصیحت کروں. میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت یہ خطبہ جمعہ مالمو سویڈن سے دیا جا رہا ہے. وہ لوگ جو واقف نہیں اس وقت تک کہ مالمو سویڈن سے ہی یہاں کی نیشنل ٹیلی ویژن نے ہمیں یہ سہولت مہیا کی ہے، اگرچہ پیسے لیے مگر بہت ہی رعایتی. اور یہ جو خرچ ہے یہ چند مخلصین نے اٹھایا ہے، ان کے شوق ذوق کی وجہ سے ہی یہ صورتحال قبول کی گئی. بس اس وقت یہ خطبہ ایم ٹی اے کی طرف سے سویڈن کی نیشنل ٹیلی ویژن براہ راست اٹھا رہی ہے، اور لندن کی معرفت دنیا کو نہیں پہنچ رہا، بلکہ ہمارے سیٹلائٹ پر سویڈن کی جو نیشنل ٹیلی ویژن کمپنی ہے اس نے اٹھایا ہے اور براہ راست ہمارے سیٹلائٹ کو بھیج رہی ہے. یہ جو عالمی رابطے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس دور کی یہ خاص ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، جس کا جس حد تک جس قدر بھی شکریہ ادا کیا جائے ناممکن ہے. اتنے حیرت انگیز فوائد ایم ٹی اے کے سامنے آ رہے ہیں کہ ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اتنی زیادہ برکتیں اس نظام میں ہوں گی، اور ضرورت کتنی تھی اس کا بھی کوئی احساس نہیں تھا. اب جب کہ میں دورے کرتا ہوں، بچوں سے ملتا ہوں، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ در حقیقت اس دور کا واحد تربیت کا ذریعہ ہے. ورنہ بھاری تعداد میں ہمارے بچے ہیں جو مربیوں کی تربیت کے دائرے سے باہر ہیں، جن کے ماں باپ کو خود تربیت نہیں آتی، جن کے والدین ان کے عزیز و اقارب خود تربیت کے بہت محتاج ہیں، روزمرہ کے اخلاق سے بھی ناواقف، اسلامی آداب سے لابلد. غرضی کہ یہ ایک ایسی ضرورت حقہ تھی کہ اگر خدا تعالیٰ زبردستیوں میں ہمیں اس طرف انگلی پکڑ کر نہ لے جاتا تو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم اس کی طاقت رکھتے ہیں، اور اس وقت رکھتے بھی نہیں تھے، مگر لا علمی میں کہ ہم طاقت رکھتے ہیں جب ہم اس دور میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے فضل سے ہماری استطاعت بڑھانی شروع کی، اور اتنی بڑھائی کہ آج 24 گھنٹے مسلسل تمام دنیا میں اگر کوئی ایک ٹیلی ویژن ہے جو مسلسل پیغام بھجوا رہی ہے اور پروگرام دکھا رہی ہے تو صرف ایم ٹی اے ہے. ساری دنیا میں اس کے سوا کوئی نہیں. تبھی حکومتیں بھی حیرت زدہ ہیں، بڑے بڑے ماہرین ادب سے سر جھکاتے ہیں کہ جماعت احمدیہ نے وہ کام کر دکھایا جس کی آج دنیا کی بڑی بڑی حکومتوں کو بھی طاقت نہیں ہے. اگر ہے تو اس طرح کے مختلف ملکوں کے لیے مختلف وقتوں میں الگ الگ پروگرام تو دکھائے جاتے ہیں، مگر وہ بھی ایڈورٹیزمنٹ یعنی اشتہار بازی کے ذریعے اور اس کی خاطر. اور جہاں اشتہار بازی آ جاتی ہے وہاں مخرب اخلاق پروگراموں کا داخل ہونا لازم ہے. جتنی بھی ہندوستانی کمپنیاں آج پاکستان کو خصوصیت سے متاثر کر رہی ہیں اور ان کے نہایت گندے اور بدذوق فلمی پروگرام دیکھنے کے ہمارے پاکستانی عادی بن رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے پیسے کمانے کا اس کے سوا کوئی ذریعہ نہیں کہ جتنے گندے اخلاق کا دنیا تقاضا کرے اس سے بھی بڑھ کر گندے اخلاق پیش کرو، کیونکہ بے حیائی کی بھوک بھی مٹ جایا کرتی ہے. چند دن ایک قسم کی بے حیائی کی عادت پڑے تو اس سے آگے بڑھے بغیر پھر اس پہلی بے حیائی کا مزہ باقی نہیں رہتا. یہی ڈرگ ایڈکشن کا فلسفہ ہے، اور جماعت احمدیہ اس کے برعکس فلسفہ کو جو مثبت فلسفہ ہے استعمال کر رہی ہے. یعنی نیکیوں کے لیے بھی عادت پیدا کرنی پڑتی ہے، از خود نیکیوں کے میں دلچسپی پیدا نہیں ہوا کرتی. تھوڑی تھوڑی نیکیاں چکھا چکھا کر ساری دنیا کی جماعت کو آگے بڑھانا، یہ ہمارے اعلیٰ مقاصد میں سے ایک مقصد ہے. اور جب بھی نیکی کی عادت پڑتی ہے تو یہ عادت بدی کی عادت سے زیادہ پختہ ہوتی ہے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ نیکی کی عادت میں اللہ تعالیٰ کے قرب کی وجہ سے ایک ایسی روحانی دائمی لذت ہے جس کا رد عمل کوئی نہیں، مگر بدی کی دلچسپیاں خواہ کتنی ہی شدید کیوں نہ ہوں، کتنی ہی طاقت سے اپنی طرف کیوں نہ کھینچیں، ہر شخص جب مزید بدی کی طرف قدم اٹھاتا ہے اس کے ضمیر کی ایک آواز ضرور اٹھتی ہے جو اس کو ملامت کرتی ہے، اور ہر دفعہ اس ملامت کے بیریئر اس کی حدیں پھلانگ کر انسان بدی کے اگلے دور میں داخل ہوا کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ آواز مر جائے، اور جب مر جائے تو پھر اس کے بعد خدا تعالیٰ کی طرف اس کی واپسی یا نیکیوں کی طرف واپسی ناممکن ہو جاتی ہے، سوائے اس کے کہ اللہ کا خاص فضل اسے سنبھالے۔ بس اب بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایم ٹی اے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہماری نئی نسلوں کے ذوق سدھر رہے ہیں۔ وہ بچے جو دن رات کارٹونوں کے سامنے یا خوفناک فلموں کے انتظار میں نہایت ہی مخرب اخلاق فرضی کہانیوں میں مبتلا ہو چکے تھے، یعنی ایسے عادی بن گئے تھے جیسے کوئی نشے میں مبتلا ہو جائے، وہ اب سب وہ پروگرام چھوڑ کر احمدیہ پروگراموں کو، جن کے اندر سادگی اور فطری ایک جذب ہے، سچائی ہے، فطری جذب ہے، بے اختیاری ہے، ایکشن کوئی بھی اس میں ایکٹنگ نہیں ہے، اس کے جب عادی بنتے ہیں تو پھر عادی ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ایک جگہ سے بھی کبھی آج تک یہ اطلاع نہیں آئی کہ احمدی بچوں نے کچھ عرصہ دیکھا اور اس کے بعد اس کو چھوڑ کر دوسرے ٹیلی ویژنوں کی طرف منتقل ہو گئے۔ جب آئے تو ان کا ذوق بڑھتا گیا، ان کا تعلق بڑھتا گیا، اور جو بھی ہمارے پروگرام ہیں ان کے ساتھ ایک ذاتی وابستگی پیدا ہو گئی ہے۔ تو اس پہلو سے آج بھی جو خطبہ براہ راست یہاں سے نشر کیا جا رہا ہے یہ کل عالم میں احمدیت کی یکجہتی اور ایک جان ہونے کا ایک عظیم ثبوت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے سوا یہ ممکن نہیں تھا۔ بس ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور بھی ہماری عالمی یکجہتی کو بڑھائے، ہم ایک مزاج بن کر ابھریں، اور وہ جو قومی اور نسلی اختلافات ہیں ان کو مٹانے کے لیے تمام دنیا سے ایک مزاج کے لوگوں کا، ایک قوم کا ایسا ابھرنا لازم ہے جو ایک مرکزی دماغ کے ساتھ وابستہ ہو، ایک مرکزی دل کے ساتھ دھڑکتی ہو، اور اس کے زیرو بم میں ان کی ساری زندگی ہو۔ یہ معجزہ ہے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے، جو آخرین کے لیے مقدر تھا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ اس دور کے جو تقاضے ہیں ان کے تعلق میں یہ آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سب سے اہم تقاضا میرے نزدیک اس وقت اخلاق حسنہ کا تقاضا ہے۔ نہایت ہی اعلیٰ درجے کے اخلاق کی دنیا کو ضرورت ہے، اور اخلاق حسنہ دنیا سے مٹتے جا رہے ہیں، معدوم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ قومیں جو کبھی اپنے اخلاق کی وجہ سے سر اٹھا کر چلا کرتی تھیں، جن کے یہ دعوے تھے کہ ہماری گلیوں میں چوری کوئی نہیں، ہماری گلیوں میں بےہودہ حرکتیں کوئی نہیں۔ انگلستان کا بھی ایک زمانے میں برحق دعویٰ اور یہی دعویٰ تھا۔ مجھے یاد ہے جب میں وہاں طالب علم تھا، ایک دفعہ ہیمسٹیڈ ہیتھ کے ایک کنارے سے، چونکہ ہمارے وہاں پروگرام تھا ایک جس میں دیر ہو گئی اور ٹیوب بند ہو چکی تھی اور ٹیکسی کی توفیق نہیں تھی اس وقت، تو میں پیدل لندن مسجد پہنچا ہوں، اور رات کے وقت کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا، خاموش گلیاں، پرسکون گلیاں، اور صبح نماز کے وقت میں وہاں پہنچا اور صبح کی نماز میں شامل ہو گیا آرام کے ساتھ۔ وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ رستے میں کوئی چور و چکا آئے گا اور پکڑے گا، اور پولیس میں بھی ایسی شرافت اور مستعدی تھی کہ بے وجہ دکھائی نہیں دیتی تھی، مگر جہاں ضرورت پڑے وہاں پولیس نکل آتی تھی کہیں سے۔ اب وہ حالات بالکل یکسر تبدیل ہو چکے ہیں،
اب تو گلی گلی کا موڑ خطرناک ہو گیا ہے. اب تو ان کے جو دانشور ہیں وہ شور مچا رہے ہیں کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے. ہر قسم کا امن اٹھ گیا, بچوں کا امن اٹھ گیا, لڑکیوں کا امن اٹھ گیا. اپنے ماں باپ سے گھر میں بچوں کو خطرے ہیں, اور یہ خطرات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس دور کی کایا پلٹنی ہے تو اعلیٰ اخلاق کے نمونوں سے پلٹی جائے گی. محض باتوں سے یہ عظیم کارنامہ جو آپ کے سپرد ہے یہ پورا نہیں ہو سکتا. اس پر عمل ناممکن ہے. یہ ایک ہی پروگرام ہے, اپنے اخلاق کو بہت اعلیٰ درجہ کے اخلاق بنائیں جو عملی زندگی میں تمام ماحول کو روشن کرنے لگیں, ان کی آنکھوں کو خیرہ کر دیں. آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اجنبی کی حیثیت سے یہاں چلیں. جیسے ان کے ہاں ایلینز اترتے ہیں فرضی طور پر, اور آ کر اور بھی زیادہ ان کے اخلاق برباد کر جاتے ہیں. ان کا قتل و غارت, ان کا خون خرابہ, ان کا ظلم و ستم, یہ ان بچوں کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے جو بڑی دلچسپی کے ساتھ ان پروگراموں کو دیکھتے ہیں. مگر اور قسم کے بھی ایلین ہوا کرتے ہیں جن کا آنا دنیا کے لیے اجنبی ہو. اور سب سے بڑے ایلین جو دنیا میں نازل ہوتے ہیں وقت کے انبیاء ہیں, کیونکہ ان کے آنے کے ساتھ ساری سوسائٹی کو بالآخر ان کے رنگ اختیار کرنا ہوتے ہیں, اور ان کا خلق غالب آتا ہے. نظریات سے بڑھ کر ان کا خلق غالب آتا ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے بعد سب سے زیادہ انقلابی طاقت آپ کے خلق بیان فرمائی ہے. یہ خلق محمدی تھا جس نے لازماً غالب آنا تھا. اور اجنبی دنیا میں جب ایک اجنبی اترتا ہے تو شروع میں اس کی مخالفت ہوتی ہے. وہ عجیب باتیں کرتا ہے, عجیب ادائیں دکھاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم میں سے نہیں ہے, اس لیے اسے اپنے سے نکال باہر پھینکو. مگر بنیادی طور پر انسانی فطرت کی گہرائی میں حسن خلق کے تقاضے ایسے داخل ہیں کہ کوئی دنیا کی طاقت انہیں مٹا نہیں سکتی. بد سے بد سوسائٹی میں بھی دل کے اندر کی آواز یہی ہے کہ کاش اس ماحول کو حسن خلق روشن کر دیتا, کاش ہمارے دن بدل جائیں, کاش ہمارا فساد امن میں تبدیل ہو جائے. یہ آواز ہر مجرم کی آواز بھی ہے. ہر انسان جو بد سوسائٹی کا ممبر ہے, جو اس کی وجہ نتیجے میں دن بدن نیچے اتر رہا ہے, اوپر دیکھ کر اوپر چڑھنے کی تمنا اس کی کبھی نہیں مرتی. بس دل کی اس آواز کو انبیاء کے خلق ابھارتے ہیں اور بالآخر دل کی آواز جیتا کرتی ہے. آج بھی میں نے اپنے ناروے اور سویڈن اور ڈنمارک کے دورے میں محسوس کیا ہے کہ یہاں اگر کوئی چیز تبدیلی لا سکتی ہے تو آپ کے خلق ہیں, آپ کے اخلاق ہیں. اخلاق حسنہ کے سوا یہ ممکن نہیں ہے. اور اس تعلق میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے چند اقتباس میں نے آج آپ کے سامنے رکھنے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی پیروی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تمام ان باتوں کو کھولا ہے, اور خوب کھولا ہے, جو سچائی کو جھوٹ سے الگ کرنے والی, دن کو رات سے الگ کرنے والی, اور اس طرح کھول دیا ہے مضمون کو, اس کے بعد کوئی احمدی یہ شکوہ نہیں کر سکتا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بات ہم سے چھپا لی. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی پاک نمونہ تھا جسے اس کامل غلام نے اپنا لیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہم اس طرح اس لیے آیات کو پھیر پھیر کر تجھے سناتے ہیں تاکہ تو ہم سے مضامین کی گہرائی کا علم جان سیکھ لے. عرفان جہاں تک بھی انسان کو پہنچا سکتا ہے وہاں تک تیرا درک پہنچے, اور خدا کا فضل اور رحمت تجھ پر اس طرح نازل ہوں کہ تو مجسم خدا کا فضل اور رحمت بن جائے. یہ مقاصد ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے.
جس کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے جب مختلف مضامین کو، مختلف آیات کو عدل بدل کر چکر دیتے ہوئے کبھی اس پہلو سے کبھی اس پہلو سے روشن کیا، تو مقصد یہ تھا تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی تدریس کا کام ایسا کامل طور پر کریں کہ جب آپ کے سکھائے ہوئے، آپ حیرت انگیز طور پر آپ کے حکمت سکھانے اور علم سکھانے اور حکمتوں کے راز بتانے کو دیکھیں تو بے اختیار ان کے منہ سے نکلے، تو نے اپنے رب سے سیکھنے کا خوب حق ادا کر دیا، ایسا سیکھا ہے اس کی کوئی مثال دکھائی نہیں دیتی۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکھانے کا کمال تھا جس نے آپ کے غلاموں کے منہ سے یہ فقرے نکال دیے، واہ واہ کیسا شاگرد ہے، یعنی اللہ کا شاگرد خدا سے وہ کچھ سیکھ گیا جس کی عام انسان میں طاقت نہیں تھی، کیونکہ تصریف آیات میں عام انسان کی عقل ان کی گہرائی کو پا بھی نہیں سکتی۔ جو باتیں حکمت کی تہ بتہ راز دون راز بیان کی جائیں، ان کے لیے غیر معمولی ذکی اور فہیم انسان کی ضرورت تھی۔ بس جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے عرفان کی باتیں کیا کرتے تھے تو صحابہ کے منہ کی آواز ہے جو قرآن نے محفوظ کی ہے، بے اختیار ان کے دل سے آوازیں اٹھتی، سبحان اللہ، انہیں اپنے رب سے خوب سیکھا ہے، ایسا سیکھا ہے کہ سیکھنے میں تو نے کمال کر دیا، اور اگر تو نہ سیکھتا تو ہم بھی کچھ نہ سیکھتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بھی بین ہی یہی رنگ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا اور سیکھنے کا حق ادا کر دیا، اور پھر اس طرح کھول کھول کر ہمارے سامنے بیان فرمایا کہ کوئی پہلو اس کا اندھیرے میں رہنے نہیں دیا۔ ان آیات کا میں ترجمہ اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بصیرتیں تم تک آ پہنچی ہیں، اور بصیرتیں کس صورت میں آئی ہیں؟ یہ حضرت محمد رسول اللہ کے نزول کی صورت میں نازل ہوئی ہیں۔ یہ مضمون ہے جو آگے کھلتا ہے۔ تمہارے پاس ہر قسم کی بصیرتیں، طرح طرح کی عظیم الشان بصیرتیں جو تمہیں روشنی بخشنے والی ہیں، تمہارے رب کی طرف سے آ چکی ہیں۔ فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم لا علمی میں وہ باتیں کرتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں۔ سب کچھ دیکھ چکے ہو، سب کچھ جان چکے ہو، جانتے بوجھتے ہوئے اگر اب تم کوئی غلط مسلک اختیار کرو تو نہ خدا پر کوئی الزام، نہ محمد رسول اللہ پر، کہ گویا انہوں نے سکھانے میں کمی کر دی تھی۔ پھر جو سیکھے گا تو اسی کے فائدے میں ہوگا، اور جو اندھا بن جائے گا تو اس کا اندھا پن اسی کے خلاف استعمال ہوگا۔ وما انا علیکم بحفیظ، یعنی حضرت محمد رسول اللہ کے کلام کی صورت میں خدا کا کلام نازل ہو رہا ہے۔ اچانک حضرت محمد رسول اللہ مخاطب ہیں اور کہتے ہیں یہ سب کچھ ہے، لیکن میں حفیظ نہیں ہوں تم پر۔ جو سکھانے کا حق تھا وہ ادا کر دیا، لیکن حفیظ صرف خدا ہے۔ اس کی حفاظت میں آؤ گے تو تم ان تمام باتوں سے استفادہ کر سکو گے جو میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ اگر خدا کی حفاظت سے باہر نکلو گے تو یہ باتیں تمہاری کسی کام نہیں آئیں گی۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس طرح ہم آیات کو عدل بدل کر مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں۔ وَلِيَقُولُوا، تاکہ وہ کہیں درستہ اے محمد تو نے سیکھنے کا حق ادا کر دیا، کمال درجے کا سیکھا۔ اب یہ بھی تصریف الآیات کی ایک عظیم شان علامت، یعنی ایک عظیم شان مثال ہے۔ ابھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہے خدا کی طرف سے جو نازل ہوا، لیکن حضرت کی طرف سے اللہ مخاطب ہو رہا ہے سب کو۔ اور اب کذالک نصرف الآیات، اللہ اپنے ہاتھ میں ضمیر کو لے لیتا ہے، کلام کی باغ ڈور براہ راست سنبھالتا ہے، فرماتا ہے اسی طرح نصرف الآیات، ہم آیات کو عدلتے بدلتے ہیں
بولے یقولوا درستہ، اور مقصد یہ ہے کہ بے اختیار ان کے دلوں سے آوازیں اٹھیں، اے محمد تو نے سیکھنے کا حق ادا کر دیا، ایسا پڑھا ہے، یہ کمال کر دیا۔ بولے نبینہ لقوم یعلمون، اور تاکہ اس مضمون کو اہل علم پر ایسا کھول دیں کہ اس کے ہر پہلو اس کو روشن کر دیں۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، جو کچھ تیرے رب کی طرف سے تجھ پر نازل کیا جاتا ہے اسی کی پیروی کر۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ وہ عارض عن المشرکین، اور جو شرک کرنے والے ہیں، جو خدا کے سوا دوسری امنگوں، اپنی امنگوں یا دنیا کی حکومتوں اور طاقتوں کو اپنا خدا بنا بیٹھے ہیں، ان سے اعراض کر، ان سے منہ پھیر لے۔ اسی مضمون کے تعلق میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبہ میں جو خطبۃ الوداع کہلاتا ہے، حجۃ الوداع کا خطبہ کہلاتا ہے، آپ نے مخاطب کرتے ہوئے بیان کیا جاتا ہے کہ 1,00,000 کا مجمع یا شاید اس سے بھی زیادہ تھے جو اس آخری خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر تھے۔ یہ آخری حج تھا جو آپ نے ادا فرمایا، یہ آخری خطبہ تھا جو آپ نے اپنے شاق کو دیکھتے ہوئے ان کے سامنے بیان کیا، اور اللہ کے حضور دراصل ایک حجت تھی، ان پر حجت تھی جو پوری کر رہے تھے، اور خدا کو یہ حضور عرض کر رہے تھے، اے خدا یہ سب گواہ ہیں، جو کچھ تو نے مجھے کہا میں نے سب کچھ یاد کر دیا، ایک ذرہ بھی کمی نہیں آئی۔ فرمایا اے لوگو، ان قریب تم اپنے رب سے ملو گے، اے لوگو ان قریب تم اپنے رب سے ملو گے، تو تم سے پوچھے گا یہ تم نے کیسے عمل کیے، دیکھو میرے بعد دوبارہ کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں اڑاتے پھرو، اور آگاہ رہو تم میں سے جو یہاں موجود ہے ان لوگوں کو پیغام پہنچا دے جو کہ موجود نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس کو پیغام پہنچایا جائے وہ سننے والے سے زیادہ سمجھدار ہو۔ پھر آپ نے فرمایا کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ٹھیک ٹھیک پہنچا دیا؟ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ٹھیک ٹھیک پہنچا دیا ہے؟ پھر فرمایا کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ٹھیک ٹھیک پہنچا دیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ٹھیک ٹھیک پہنچا دیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اے میرے اللہ گواہ ہے کہ جس کام کی خاطر تم نے مجھے بھیجا میں نے اس کا تمام حق ادا کر، یہ 1,00,000 کا مجمع گواہ ہے، یہ بلند آواز سے اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ جو کام تو نے میرے سپرد کیے تھے وہ تمام تر پورے کر دیے اور یہ پیغام پہنچا۔ یہ آخری خطبہ تھا حجۃ الوداع کا، جس میں شریعت کی تکمیل کا یہ منظر حیرت انگیز ہے، یعنی شریعت صرف مکمل نہیں ہوئی بلکہ وہ کامل رسول جس نے شریعت کو بنی نوع انسان تک پہنچانا، اس نے 1,00,000 کے مجمع میں ان سے یہ گواہی لی اور خدا کے حضور اس گواہی کو پیش کیا کہ خدا میں اپنا حق ادا کر چکا۔ اور یہی دراصل اس بات کی علامت تھی کہ آپ رخصت ہونے والے ہیں، واپس اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملنے والے ہیں۔ کئی صحابہ تھے جس کا ذہن اس پر گیا اور وہ دھڑے مار مار ہو رہے کہ ہمارے رسول کی جدائی کا خطبہ ہے، شاید اس کے بعد ہمیں آپ کو دیکھنا نصیب نہ ہو۔ چنانچہ اگلے حج سے پہلے اس خطبہ وداع کے بعد آپ رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی ہمیں یہ راز سمجھائے اور خوب کھول کھول کر ہمارے سامنے یہ باتیں بیان فرمائیں، اور سب سے اہم اور قیمتی راز یہ ہمیں بتایا کہ یہ سب کچھ جو عمل کی طاقت ہے، اچھی باتیں سننا اور پھر ان پر عمل کرنا، یہ اللہ کے فضل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس لیے جتنا چاہو تم زور مارو، جتنا چاہوں میں تمہیں سمجھاؤں، میں تم پر یہ بات خوب کھول دینا چاہتا ہوں کہ توفیق اسی کو ملے گی جس پر خدا کا فضل نازل ہوگا، اور توفیق آسمانی سے اترا کرتی۔ اب
لمبا عرصہ ہو گیا میں جماعت احمدیہ کو اخلاق حسنہ سے متعلق اپنے خطبات میں نصیحت کرتا ہوں. میں بتاتا ہوں کہ کس طرح ہمارا سفر گھروں سے شروع ہوگا. جب تک ہمارے گھروں میں اخلاق حسنہ کے نمونے جاری نہ ہوں، جب تک خاوند اور بیوی کے درمیان، باپ اور بیٹی اور باپ اور بیٹوں کے درمیان، ماں اور بیٹیوں اور ماں اور بیٹوں کے درمیان ایک جنت کا سا معاشرہ قائم نہ ہو اور اخلاق حسنہ کے پاک نمونے گھروں میں جاری نہ ہوں، اس وقت تک یہ دعویٰ کہ ہم دنیا کو تبدیل کر دیں گے محض ایک جنت الحمقاء میں بسنے والی بات ہے. یعنی احمق بھی تو ایک جنت بنا لیا کرتے ہیں اور ان جنتوں میں جا بستے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ جنتیں اور ہیں جن میں ان لوگوں کی رسائی ہوگی جو صاحب عقل ہیں. احمق کو وہاں تک کوئی رسائی نہیں. بس یاد رکھو، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اسی طرح دراست کے حق ادا کیے اور ہمیں خوب کھول کو سمجھا دیا. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کا انقلاب اخلاق حسنہ سے وابستہ ہے. کیونکہ مجھے کامل یقین ہے کہ دنیا کو آج سب سے زیادہ اخلاق کی پیاس ہے. دلائل کی دنیا میں تو ہر انسان یہ طاقت ہی نہیں رکھتا کہ بڑے بڑے اہل علم اور اہل فضل پر غالب آ سکے. اگر وہ سچا بھی ہو تو دنیا بہت چالاک ہے اور دنیا ظاہری علوم میں اتنی ترقی کر چکی ہے کہ ایک عام سادہ لو انسان کے لیے اور ایک مخلص احمدی کے لیے جس نے بات بھی دنیا کے برعکس کرنی ہو، کیسے ممکن ہے کہ وہ ان لوگوں کو سمجھا کر ان کو مغلوب کر سکے. لیکن ایک چیز ہے جو دنیا کے پاس نہیں، وہ اخلاق حسنہ ہے. ایک چیز ہے جس کی پیاس دنیا میں بڑھتی چلی جا رہی ہے. بس آج اخلاق حسنہ سے آپ بڑے بڑے علماء اور اہل علم و فضل کے منہ بند نہیں کر سکتے، مگر ان کے کردار تبدیل کر سکتے. کیونکہ اخلاق حسنہ میں ایک حیرت انگیز انقلابی طاقت ہوا کرتی ہے. وہ لوگ جو اخلاق حسنہ سے وابستہ آراستہ ہو کر دنیا میں پھرتے ہیں، وہ اس سے بہت زیادہ روشن ہوتے ہیں جیسے جگنو کی دم چمکتی ہے. اندھیری رات میں جگنو کی دم بھی تو چمکا کرتی ہے، مگر وہ چھوٹی سی روشنی ہے جو دوسرے جگنوؤں کو اس کی طرف کھینچ لاتی ہے. کچھ کیڑے مکوڑے ان سے راہ پا جاتے ہیں، مگر مومن کا نور تو اس سے آگے بھاگتا ہے، اس کے دائیں طرف آگے بڑھتا ہے، اور مومن کا نور دور دور تک لوگوں کے لیے ماحول کو روشن کر دیتا ہے. یہ نور اخلاق فاضلہ کا نور ہے، اخلاق حسنہ کا نور ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کا نور ہے. اس کو اپنے عادات میں داخل کر لیں، اس نور سے آراستہ ہو جائیں تو آپ از خود چمکنے لگیں گے. آپ کی غربت، آپ کے پھٹے پرانے کپڑے، آپ کی سادگی آپ کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے نور کو روکا نہیں کرتے بلکہ بسا اوقات بڑھانے کا موجب بن جاتی ہیں. کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ایک غریب انسان جو سادہ پھٹے ہوئے کپڑوں میں ہو، اس کا نور مجسم نور بن جاتا ہے اور اس کا نور خدا کے فضل اور رحمت کو اپنی طرف اس طاقت کے ساتھ کھینچتا ہے، یا یوں کہنا چاہیے کہ اللہ کا فضل اور رحمت اس پر اس حیرت انگیز شفقت کے ساتھ برستے ہیں کہ وہ شخص جو پھٹے پرانے سادہ کپڑوں میں ملبوس ہو، بسا اوقات اس کی باتیں خدا کی باتیں بن جاتی ہیں. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الا رب شصابہ، خبردار، ایسے بھی غریب ہیں پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس، پراگندہ حال، پراگندہ بال، ان کے سروں پر خاک پڑی ہوتی ہے. لو اقسم علی اللہ لا برہ، اگر وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ایسا ضرور ہوگا تو ضرور ایسا ہو کر رہتا ہے. یہ وہ نورانی وجود ہیں جن کی خاک، جن کے کپڑوں کی بدحالی، جن کے سر کا بالوں کا بکھرا ہوا ہونا اور ان میں خاک پڑے ہونا،
ان کے نور کی طاقت کو روک نہیں سکتے، کیونکہ خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایسے غریب اور فقیر لوگ جب کہہ دیتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ یوں ہی ہوگا، تو ویسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی تقدیر ان کے آواز کے ساتھ چلتی ہے۔ یہ وہ تبدیلی کرنے والے لوگ ہیں جو دنیا میں انقلاب برپا کیے کرتے ہیں۔ نہ اچھے کپڑے آپ کے کام آئیں گے، نہ خوبصورت گھر، نہ اعلیٰ درجے کی موٹریں۔ ان پہلوؤں سے تو دنیا آپ سے بہت زیادہ آگے نکل چکی ہے۔ ایک ایک ایسا دنیا میں امیر آدمی ہے کہ جس کی دولت تمام دنیا کی جماعت کی دولت کے برابر یا اس سے بھی شد بڑھ کر ہو، تو روپے پیسے میں، ظاہری چمک دمک میں، اپنے کپڑوں کے حسن میں، اپنے مکانوں کی آرائش میں آپ اگر فخر کرتے ہیں تو ایک بیکار فخر ہے۔ ان چیزوں میں کوئی طاقت نہیں، کوئی ان کو دیکھ کر آپ کے پیچھے نہیں چلے گا۔ مگر غربت میں خدا ترسی، غربت میں خدا کے اخلاق کو اپنانا، اس کی صفات حسنہ کو اپنے وجود میں جاری کر لینا، صرف یہ ایک طاقت ہے جو جماعت احمدیہ کو نصیب ہو رہی ہے اور بڑھ رہی ہے، اور اسی کی طرف میں آپ کو بلاتا ہوں کہ اس طاقت کی پرورش کریں، اسے اور بڑھائیں۔ جتنا یہ اخلاق حسنہ کی طاقت اونچی ہوگی، اتنا ہی جماعت احمدیہ کی سربلندی ہوگی، اتنا ہی گرد و پیش کے بڑے بڑے سر کش لوگ بھی آپ کے اخلاق حسنہ کی طاقت کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہوتے چلے جائیں گے۔ اور اس بات کی گواہی ہر طرف سے مل رہی ہے کہ یہی ہوتا ہے، یہی ہو رہا ہے اور یہی ہوگا۔ بسا اوقات آنے والے جو بیعت کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کس چیز نے آپ کو آمادہ کیا، تو کسی احمدی کا نام لیتے ہیں یا اس کے ساتھ آئے ہوں تو اشارہ کرتے ہیں اس کے خلق حسن نے ہمیں آمادہ کیا، ورنہ دلیل کی بات نہیں تھی۔ یہ ہم میں رہتے ہوئے اجنبی تھا، ہمارے ماحول میں ایک مختلف قسم کی چیز تھی جس نے توجہ کو کھینچا ہے، اور اس کے اخلاق نے یقین کر ہمارے دلوں میں یقین پیدا کیا، یعنی اپنے متعلق کہتا ہے میرے دل میں یقین پیدا کیا کہ یہ غلط انسان نہیں ہے، یہ مختلف اور اجنبی اور دلکش وجود ہے۔ اور جب اس ماحول میں اس رجحان کے ساتھ اس لٹریچر کا مطالعہ کیا جو اس احمدی نے دیا، تو دل تو پہلے ہی آمادہ تھا، دل کے دروازے تو پہلے ہی کھول دیے گئے تھے۔ اس نے ہر بات پر آمنا و صدقنا کہا، کیونکہ جب اس شخص سے پیار ہو جائے جس کے اخلاق متاثر کرتے ہیں تو اس کی باتوں کے خلاف دل میں کوئی رد عمل نہیں ہوتا، اور پھر تبلیغ کام آتی ہے، پھر منہ کے لفظ میں بھی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ بس آج ہم نے اس دور میں، جس دور میں احمدیت داخل ہوئی ہے، سب سے زیادہ اخلاق حسنہ کی حفاظت کرنی ہے، سب سے زیادہ اخلاق حسنہ کو اپنا کر اس طاقتور ہتھیار کے ذریعے دنیا پر غالب آنا ہے۔ اور آپ یقین جانیں کہ دنیا کی بڑی سے بڑی قومیں بھی اس ہتھیار کا دفاع نہیں جانتی، کیونکہ وہ اس ہتھیار سے خالی ہیں، ان کو علم ہی نہیں کہ اخلاق حسنہ ہوتے کیا ہے۔ ظاہری خلق کے لحاظ سے آپ کو بہت اچھے اچھے لوگ ملیں گے، مگر ظاہری خلق جو سویلائزیشن کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے اس کے اندر کوئی بقا نہیں۔ جب اس کے مفادات سے دوسرے کے مفاد ٹکراتے ہیں تو وہ خلق محض ایک فلم سی دکھائی دیتا ہے، جھلی سی جو اس کے وجود پر تھی، اور فوراً پھٹ جاتی ہے۔ بڑی بڑی معزز قومیں ہیں، بڑی بڑی مہذب قومیں ہیں، جن کے مفادات جب کسی غریب سے غریب قوم سے بھی ٹکرائیں تو ساری اخلاقیات کی جھلی پھٹ کر پارا پارا ہو جاتی ہے۔ اندر سے ایک وحشی درندہ نکلتا ہے، اس کے ناخن جو پہلے اندر چھپے ہوئے تھے، انگلیوں کے اندر دبے ہوئے تھے، وہ باہر نکلاتے ہیں، اس بھیڑیے کی طرح جو ایک کہانی میں ایک بچے کی نانی بن کر بیٹھا ہوا تھا، اور جب وہ اس کے قابو آیا تو پھر اس کے ناخن باہر نکلے، پھر اس کے دانت باہر نکلے، اور اس کی اصلیت تب ظاہر ہوئی
بس جن اخلاق حسنہ سے آپ متاثر ہیں جو خدا کے بغیر ہوتے ہیں، اور خدا تعالیٰ کے پر ایمان کے بغیر بھی دنیا کو ہلکے پھلکے سے اخلاق میسر ضرور آتے ہیں، لیکن جب بھی ان کے طبی نفسی تقاضوں سے ان اخلاق کا ٹکراؤ ہو تو ان کے اخلاق پارا پارا ہو کر دیکھے جاتے ہیں۔ غریب قومیں جن کے اندر خون کا قطرہ بھی باقی نہیں، ان کے خون کو بھی چوسنے کے لیے وہ اسی طرح دام تیز کرتے ہیں جیسے امیر قوموں کے سے دولتیں لوٹنے کے لیے تیز کرتے ہیں۔ اب افریقہ کا کیا حال ہے؟ کئی جگہ افریقہ کے ممالک کا یہ حال ہو چکا ہے کہ جیسے انیمیا کی آخری صورت ہو، اس کے بعد ان کو خود خون کے ٹیکے دے کر ان کو زندہ کرنا پڑتا ہے تاکہ یہ زندہ ہو، تو پھر ہم دوبارہ اس کمائی سے جو یہ خود کرے اپنا خون واپس لیں اور اس سے بھی زیادہ سود در سود واپس لیں۔ یہ اخلاق حسنہ ہے؟ یہ ہرگز اخلاق حسنہ نہیں۔ قرآن کریم کی تعریف کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا نے جو تعلیم بخشی، جس خلق کے آپ نمونہ بنے، اس کے متعلق تفصیلی گفتگو کا تو وقت نہیں، مگر یاد رکھیں اس نمبر کی نقطہ یہ ہے، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کبھی کسی پہ احسان نہ کر اس نیت کے ساتھ کہ تو اس سے کچھ زیادہ لے گا، اس کے بدلے تجھے فائدہ پہنچے گا۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا اگر کوئی خلاصہ ہو سکتا ہے تو یہ ہے کہ آپ کا دینے کا ہاتھ ہمیشہ اوپر رہا ہے، کبھی اس نیت سے ایک ذرہ بھی آپ نے کسی پر احسان نہیں فرمایا کہ یہ میرے کام آ جائے گا بعد میں، ہو سکتا ہے کسی وقت اس کی ضرورت پڑ جائے، یا ہو سکتا ہے یہ امیر ہو جائے تو میں اس کی دولت سے فائدہ اٹھاؤں۔ یہ سب جاہلانہ باتیں ہیں۔ قرآن کریم نے جو اخلاق کی تعریف فرمائی ہے اس میں ایک یہ نقطہ اور بھی بہت سے ہیں، وہ اخلاق فاضلہ کو جو حقیقی اخلاق ہیں، جو اللہ سے وابستہ ہیں، جو صرف ایمان والوں کو نصیب ہوتے ہیں، ان کو دنیا کے اخلاق سے اس طرح ممتاز کر دیتے ہیں کہ دونوں مختلف وجود بن جاتے ہیں، ان کی نو بدل جاتی۔ دنیا کے اخلاق ان کی اخلاق حسنہ جو قرآن سکھاتا ہے، جو محمد رسول اللہ کو عطا ہوئے، ان کے مقابل پر کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے، گویا وہ اخلاق ہی نہیں ہے۔ وہی مثال ان پر آتی ہے کہ تیرے حسن کے شعلے کے حضور شمع کے منہ پہ جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا۔ رات محفل میں تیرے حسن کے شعلے کے حضور شمع کے منہ پہ جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا۔ یہ اگر حقیقت میں شعر کسی ذات پر صادق آتا ہے تو حضرت محمد رسول اللہ کے چہرے پر صادق آتا ہے۔ وہ اخلاق حسنہ ہے، آپ سے وجود میں ہے، آپ سے ظاہر، خدا کی قسم کھاتا کہ ان اخلاق کو دیکھ کر دنیا کے اخلاق کے چہرے کو دیکھے تو کہیں نور دکھائی نہیں دے۔ تمام نور کا مجمع، تمام نور جس پر مرتکز ہو گیا، جو منبع بھی بنا، جسے نور پھوٹا اور پھر اسی میں نور مرکوز ہو گیا، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسن ہے۔ اس طرف توجہ کریں۔ ایک ہی وجود ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محمد تیرا قدم اخلاق کے چوٹی پر واقع ہے، تو منزل بہ منزل اخلاق میں نہیں بڑھ رہا، اخلاق تیرے قدموں کے نیچے۔ یہ ویسے ہی محاورہ ہے جیسے جنت ماں کے قدموں میں نیچے ہے۔ اگر تم نے اخلاق سیکھنے ہیں تو محمد رسول اللہ کے قدم چومو، کیونکہ وہیں سے تمہیں اخلاق ملیں گے۔ اخلاق کی ہر بلند سے بلند چوٹی آپ نے سر کر لی ہے اور اس چوٹی پر آپ فائز ہیں۔ بس یہ وہ اخلاق ہیں جن کی تعلیم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان خاموش سے بھی دی، اور قرآن نے اس زبان خاموش کی بات خوب کھول کر آپ کے ساتھ آپ تک پہنچائی۔ وہ باتیں جو حضرت محمد رسول اللہ کے انکسار کی وجہ سے آپ کی فطرت میں مخفی حسن کے طور پر تھی، قرآن نے اسے خوب کھول دیا۔ تصریف آیات کی ایک پہلو بھی ایسا نہیں رکھا جو دنیا پر روشن نہ کر دیا گیا ہو۔
حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں جب تک خدا کسی کے دل کے دروازے نہ کھولے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ دلوں کے دروازے کھولنا خدا تعالیٰ کا کام ہے۔ جب انسان کے اچھے دن آتے ہیں اور خدا تعالیٰ کو انسان کی دوستی اور بہتری منظور ہوتی ہے تو خدا انسان کے دل میں ہی ایک وائز کھڑا کر دیتا ہے۔ کیسی گہری عرفان کی بات ہے۔ جب تک دل میں خدا وائز نہ کھڑا کرے اس وقت تک بیرونی بات انسان پر کچھ بھی اثر نہیں کر سکتی۔ اثر کرتی ہے تو نفس کی آواز بن کر اثر کرتی۔ یہ ایک ایسا فطرت کا گہرا راز ہے جسے لوگ کم سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ باہر کی بات نے ہم پر اثر کیا۔ باہر کی بات جب تک نفس کے اندر سے ایک ہم نوا نہ پیدا کرے، اس آواز کی تائید میں دل نہ بول اٹھے، کوئی بھی اثر نہیں کرتا۔ جیسے کہ غالب نے کہا دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ اس مقام تک پہنچانا انبیاء کا کام ہے اور انبیاء کے غلاموں کا کام ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دیکھو کیسے راز کی بات فرمائی، بیان فرمائی۔ جب تک تمہارے دل میں کوئی بات ایک وائز نہ اٹھا دے، ایک تمہارے دل کے اندر سے ایک نصیحت کرنے والا نہ اٹھ کھڑا ہو، اس وقت تمہیں بیرونی بات کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اور سو کیسے پیارے انداز میں بیان فرمایا، جب انسان کے اچھے دن آتے ہیں دل اشش کر اٹھتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریروں کو پڑھتے ہوئے کیسا پیارا فکر ہے جب انسان کے اچھے دن آتے ہیں۔ تو کیوں نہ اپنے اچھے دنوں کی دعا کرو، کیوں نہ خدا سے التجا کرو کہ ہمارے دن پھیر دے اور ہمارا دل بے اختیار کہہ اٹھے کہ ہمارے اچھے دن آ گئے۔ باہر کا سما پیدا ہو تو پھر کونپلیں ضرور پھوٹیں گی، پھر اندر کا وائز ضرور بیدار ہوگا۔ فرماتے ہیں اور جب تک خود انسان کے اندر یہ وائز پیدا نہ ہو تب تک بیرونی وائزوں کا اس پر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ وہی بات ہے جو میں اللہ کا احسان ہے کہ میں آپ کے سامنے پہلے بھی پیش کرتا رہا ہوں، مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں سن کر تو اس کا لطف ہی اور ہے۔ کیسے دلکش، کیسے حسین، کیسے گہرے سچے انداز سے آپ نے بیان فرمایا۔ جب تک بیرونی باتوں کا اس پر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا جب تک اس کے اندر سے ایک وائز نہ پیدا ہو، مگر وہ کام خدا کا ہے، ہمارا کام نہیں۔ ہمارا کام صرف بات کا پہنچا دینا ہے۔ تصرف خدا کا کام ہے۔ کذالک نصرف الآیات، دیکھیں اس قرآن کے گہرے فلسفے کے ساتھ کس طرح آپ کا کلام وابستہ ہے، ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ کوئی ایک بات بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایسی نہیں فرماتے جس کی بنیاد حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصائح اور نیک عمل میں نہ ہو، اور قرآن کی آیات کے تابع اس کے سائے میں وہ بات نہ آگے بڑھتی۔ ہر بات کی کوئی نہ کوئی بنیاد آپ کو لازماً قرآن میں ملے گی۔ فرماتے ہیں تصرف خدا کا کام ہے، ہم اپنی طرف سے بات کو پہنچا دینا چاہتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم پوچھے جائیں اور بات پہنچانے میں کتنی ذمہ داری ہے اور کتنا خدا کا خوف ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم پوچھے جائیں کہ کیوں اچھی طرح سے نہیں بتایا۔ اسی واسطے ہم نے زبانی بھی لوگوں کو سنایا ہے، تحریری بھی اس کام کو پورا کر دیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ واقعی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی حضرت محمد رسول اللہ سے سیکھنے اور سکھانے کے خوب رنگ سیکھے، اور جو حق تھا وہ خوب پورا کر دیا۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ساری ہمت اور قوت تبدیل اخلاق میں صرف کرو۔ ہماری جماعت میں شاہ زور اور پہلوانوں کی طاقت رکھنے والے مطلوب نہیں ہیں۔ اگر یہ وہم ہو کہ بڑے بڑے کھلاڑی، بڑے بڑے
باکسنگ کرنے والے، بڑے بڑے کشتیاں لڑنے والے جماعت میں آئیں گے تو جماعت کی عزت افزائی کے موجب بنیں گے، تو فرماتے ہیں اس بین کو دل سے نکال دو، ہمیں ان پہلوانوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایسی قوت رکھنے والے مطلوب ہیں جو تبدیل اخلاق کے لیے کوشش کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیں فقرے کتنے سچے، کتنے محتاط ہیں۔ یہ نہیں فرمایا جو عظیم اخلاق والے آ جائیں۔ عظیم اخلاق والے بنیں گے کیسے؟ فرمایا جو تبدیل اخلاق کے لیے کوشش کرنے والے ہیں۔ اب سارے، میں، آپ، ہم سب اس میں داخل ہو گئے، ساری جماعت جو مسیح موعود علیہ السلام کو اپنا امام مان بیٹھی ہے کہ خدا کا مقرر کردہ امام ہے، ایک بھی نہیں جو اس کلام سے باہر رہ گئے۔ ورنہ اگر آپ یہ فرماتے کہ عظیم اخلاق حسنہ والے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابقت میں کامل اخلاق کے رنگ اختیار کرنے والے چاہیے، تو ہم میں سے بھاری اکثریت ایسی ہوتی جو سمجھتی کہ ہم مخاطب ہی نہیں، ہم کہاں اور یہ ایسے اخلاق والے کہاں۔ اور بہت تھے جو اپنے آپ کو سمجھتے وہ بے وقوف ہوتے، ان کو محض وہم ہوتا کہ وہ صاحب اخلاق ہیں، اور ان کا تکبر ان کو اس جماعت میں داخل ہوتا ہوا دکھاتا۔ مگر حضرت مسیح علیہ السلام کا کلام دیکھو کس طرح ایک فیض عام بن گیا ہے، ہر احمدی، چھوٹا بڑا، مرد عورت بچہ سب اس میں داخل ہو گئے۔ تو ہمیں کوشش کرنے والے چاہیے، تو وہ کوشش تو شروع کریں، اور وہ کوشش کیسے شروع کی جائے اس کے گر بھی حضرت مسیح علیہ السلام ہمیں خوب کھول کھول کر سمجھاتے ہیں۔ یہ ایک امر واقعی ہے کہ وہ شاذور اور طاقت والا، کہ وہ شاذور اور طاقت والا نہیں جو پہاڑ کو جگہ سے ہٹا سکے، نہیں، اصل بہادر وہی ہے جو تبدیلی اخلاق پر مقدرت پائے، کوشش کرے اور پھر چھوڑے نہیں، یہاں تک کہ اس کی طاقت بڑھ جائے، یہاں تک کہ وہ اس بات کا اختیار حاصل کر لے خدا تعالیٰ سے کہ اپنے اخلاق کو تبدیل کر دکھاوے۔ بس یاد رکھو کہ ساری ہمت اور قوت تبدیل اخلاق میں صرف کر دو، تبدیل اخلاق میں صرف کرو، کیونکہ یہی حقیقی قوت اور دلیری ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک اور موقع پر فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں ایک ایسی جماعت بنا لے کہ تم دنیا کے لیے نیکی اور راست بازی کا نمونہ ٹھہرو۔ پہلے حوالے کے بعد اب جو یہ حوالہ پڑھ رہا ہوں اس مقصد کی خاطر آپ کو سمجھانے کے لیے کہ آپ اگر کوشش کریں گے تو ضرور کامیاب ہوگی، کیونکہ یہ کوشش ہواؤں کے رخ کی کوشش ہوگی۔ اگر ہوا کے رخ کے مقابل پر آپ دوڑ لگانے کی کوشش کریں تو بسا اوقات آپ کی کوشش ناکام ہو جائے گی۔ بعض دفعہ مخالف ہوا کے جھونکے تو انسان کو اٹھا کر پیچھے کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ ایسے سائیکل چلانے والے اندھیوں میں جو سائیکل چلاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پورے زور سے آگے بڑھ رہے ہیں اور سائیکل دھکیل کے پیچھے جا پڑتا ہے۔ مجھے بھی خود اس کا تجربہ ہو چکا ہے۔ بعض دفعہ بسوں کو آندھیوں کی تیزی روک کر پیچھے کی طرف دھکیل دیتی۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام نے جو فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے، آسمان سے ہوائیں چل پڑی ہیں کہ تمہیں اخلاق حسن عطا کرے، اب تم کس بات میں کس تردد میں مبتلا ہو، اب کیوں رکتے ہو؟ کوشش کرو اور یقین رکھو کہ تمہاری کوششیں ان آسمانی ہواؤں کے رخ پر چلنے کے نتیجے میں کامیاب ہوں گی جن کو چلانے کا خدا نے فیصلہ فرما دیا۔ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں ایک ایسی جماعت بنا دے کہ تم تمام دنیا کے لیے نیکی اور راست بازی کا نمونہ ٹھہرو۔ تو اپنے درمیان سے ایسے شخص کو جلد نکالو جو بدی اور شرارت اور فتنہ انگیزی اور بدنفسی کا نمونہ ہے۔ جو شخص ہماری جماعت میں غربت اور نیکی اور پرہیزگاری اور حلم اور نرم زبانی اور نیک مزاجی اور نیک چلنی کے ساتھ نہیں رہ سکتا وہ جلد ہم سے جدا ہو جاتے ہیں۔ بس ایسے لوگ لازماً جدا ہو جاتے ہیں اگر غالب ماحول ان کے مزاج کے مخالف ہو تو زیادہ ساتھ چل نہیں سکتے۔
اکثر اس دور میں، فتنوں کے دور میں جو مرتد ہوئے ہیں وہ تمام تر وہی لوگ تھے جو جماعت کے ساتھ خدا تعالیٰ کی خاطر قربانیوں کی راہوں میں چل سکتے ہی نہیں تھے۔ پہلے ان کے پردے ڈھکے ہوئے تھے کیونکہ کوئی ابتلا نہیں تھا، کوئی آزمائش نہیں تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ جماعت کا ممبر بننے سے ہمیں فائدے ہی ہیں، لیکن جہاں مخالفت کی آندیاں چلی ہیں ان کا کوئی نام و نشان بھی باقی نہیں رہا، جڑوں سے اکھڑے گئے۔ وہی ثابت قدم رہے جن کے اندر ایمان کی جڑیں مضبوط تھیں اور گہری تھیں، جو کلمہ طیبہ کی طرح ایک شجر سور کی صورت تھی کہ جڑیں زمین میں پیوستہ اور شاخیں آسمان میں خدا سے باتیں کرتی تھی۔ اس آج کے دور میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت سے ان لوگوں کا نکلنا، جن کے نکلنے کی مسیح موعود نے تمنا فرمائی، آپ کے اخلاق حسنہ کے نتیجے میں ہوگا۔ اگر جماعت کے رنگ بدل جائیں، ساری جماعت اعلیٰ اخلاق پر قائم ہو جائے، تو یہ چند بد کردار اور بدخلق لوگ ایسی جماعت میں رہ ہی نہیں سکتے۔ ان کے مزاج اور ہوں گے، ان کا ماحول بدل چکا ہوگا، لیکن اگر آپ ان کو اپنے اندر پناہ دیں، اگر بدتمیز اور بدخلق انسان کو، جو اپنی بیوی سے جھگڑتا ہے، جو اپنے بچوں پر ظلم کرتا ہے، آپ اگر پیار کی نظر نہیں ڈالتے تو اس کو قبول کی نظر سے دیکھیں، باہر آئے تو آپ کی سوسائٹی میں اسی طرح دو کھلے باہوں سے اس کا استقبال ہو جیسے ایک صاحب خلق کا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں آپ نے اس کو پناہ دے رکھی ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنی پناہیں ایسے لوگوں سے اٹھا لو، ان کو نکلنے دو، ان کے لیے اپنے اندر رہنے کی گنجائش نہ چھوڑو، اپنے اعلیٰ اخلاق کو اتنا ترقی دو کہ بدخلق اجنبی دکھائی دینے لگے۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب آپ اجنبی تھے، یعنی اس سوسائٹی میں جو بد کردار ہو چکی ہے، اب ایسے غالب آ جاؤ اپنے خلق حسنہ میں کہ بد کردار لوگ اجنبی دکھائی دینے لگیں، اور وہ تمہارے وطن کو چھوڑ کر اپنے نئے وطنوں کی طرف روانہ ہوں۔ تو ہجرت بعض دفعہ دو طرفہ رخ رکھتی ہے۔ پہلے انسان خدا کی خاطر گندے لوگوں سے ہجرت کر کے خدا کی جانب بڑھتا ہے، پھر اس کے گرد ایک شہر آباد ہونے لگتا ہے جس کی طرف سب اچھے لوگ کھینچے چلے آتے ہیں۔ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت نے کیا ثابت کیا، بیعنے یہی تو بات تھی، اپنے وطن، اپنی قوم، اپنی دنیاوی عظمتوں اور جائیداد اور مال و منال کو سب کو ترک کر کے آپ ہجرت کرتے ہوئے ایک لکودک صحرا میں آپ پہنچے اور اپنے موعود بیٹے کو اور اس کی ماں کو وہاں آباد کر دیا۔ اب دیکھو تمام دنیا سے دور دور سے کس طرح لوگ اس شہر کی طرف کھچے کھچے چلے آتے ہیں۔ وہ آماجگاہ ہو گیا ہے نیکیوں کی، کیونکہ حج میں یہ لازم ہے کہ اپنے بدی کے کپڑے اتار پھینکو اور ایک سادہ غریبانہ چادر میں ملبوس ہو جاؤ جو بے داغ چادر ہو، یہ تمہیں سمجھانے کی خاطر کہ اللہ کو ایسی ہجرتیں قبول ہیں۔ تو ایک مہاجر نے دیکھو کیسی ہجرتیں پیدا کر، کتنے ہزار سال پہلے کی بات ہے، اور آج تک خانہ کعبہ کے طرف ساری دنیا سے لوگ کشاں کشاں کھینچ چلے آتے ہیں، وہی رنگ لیتے ہوئے، وہی رنگ اپناتے ہوئے۔ اب یہ اللہ کی طرف سے نصیب کی بات ہے، انہیں مقام ابراہیم نصیب ہوتا ہے یا نہیں یہ ان کی نیتوں کا حال جانے، مگر خدا کے حضور اس طرح حاضر ہونے والے کا کوئی نمونہ دنیا میں آپ کو کہیں دکھائی نہیں دے گا۔ ظاہری طور پر اپنی بدیوں کو چھوڑتے ہوئے آتے ہیں، اگر واپس بدیوں کی طرف لوٹ جائیں تو ان کا نصیبہ، مگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کے اس شہر کو اثر نو آباد کیا ہے، اور وہ رونقیں بخشی ہیں جو رونقیں اس شہر کو چھوڑ چکی تھی۔ بس یہ ہجرتیں ہیں، ایک نیکیوں کی ہجرت ہے اور ایک بدیوں کی ہجرت ہے۔ ایک موقع ایسا بھی آیا تھا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے وہ ساری نیکیاں جو ابراہیم کی وجہ سے اس شہر میں مجتمع ہو گئی تھی، ایک ایک کر کے روانہ ہو، نہ توحید رہی،
نہ اخلاق حسنہ، نہ صفات باری تعالیٰ کا کوئی منظر، سارا مذہبی نام ہو. تب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی ہجرت کی ہے پھر. اور یہ ہجرت ابراہیم کی ہجرت سے بہت زیادہ شاندار اور بہت زیادہ بقا رکھنے والی ہجرت. وہ ساری خوبیاں مکے میں لوٹ آئیں. وہ توحید کی آماجگاہ بن گیا. ہر حسن وہاں سے پہاڑی چشموں کی طرف پھوٹنے لگا. آب زمزم میں پاکیزگی پیدا ہو اور سچائی کا پانی بن گیا. یہ وہ ہجرت ہے جو پھر اپنے عقب میں اور ہجرتیں لے کر آیا کرتی. بس آپ کا فرض ہے بد اخلاقی کے شہر سے ہجرت کر جائے اور اخلاق حسنہ، اخلاق مصطفی کی طرف روانہ ہوں. اور یقین رکھیں کہ آپ میں سے ہر ایک کی ہجرت اپنے پیچھے فوج در فوج بنی نوع انسان کو کھینچے لیے چلی آئی. تب یہ نیکیوں کا شہر جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دوبارہ قائم کیا ہے، تب یہ سچا ہمیشگی کا شہر بن جائے گا. پھر یہ شہر ایک شہر نہیں رہتا، پھر ساری دنیا میں تبدیل ہو جائے کرتا ہے، زمین کے کناروں تک شہرت پاتا ہے. اور خدا کرے کہ ہمیں یہ توفیق نصیب ہو کہ ہم ان کھوئے ہوئے اخلاق حسنہ کو جو حضرت محمد رسول اللہ کے ذریعے دنیا میں زندہ کیے گئے تھے ان کو پھر حاصل کر سکیں، اپنے وجود کا حصہ بنا لیں، اپنے گھر کو چمکائیں. جگنو کی طرح اگر تھوڑے سے ماحول کو نہیں تو اپنے قریب رہنے والی بیوی کو تو پتہ چلے کہ آپ کے اندر کوئی نور ہے. اپنے گھر میں بسنے والے بچوں اور بچیوں کو تو محسوس ہو کہ ہاں وہ نور کا آسمان سے شعلہ اترا ہے، نور کا ایک کرشمہ ہے جو ہمارے گھر میں پیدا ہو گیا. یہ نور اگر گھروں میں نہیں دیکھیں گے، اگر گھر اندھیرے اور ویران رہیں گے، اگر اپنے ماحول میں آپ بدخلق رہیں گے، بدتمیز رہیں گے، گالیاں دینے میں جلدی کرنے والے ہوں گے، اگر زبان پاک اور صاف نہیں ہوگی، اگر بخشش سے ناواقف ہوں گے، اگر حوصلہ آپ کے قریب تک نہ پھٹکے، تو پھر دنیا کو آپ کیسے تبدیل کریں گے؟ خدا کرے کہ ان حقائق کو ہم دیکھیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سمجھیں، سوچیں، اور کامل یقین کے ساتھ کہ اگر ہم کوشش کریں گے تو آج خدا کی مرضی ہے کہ ہم ایسے ہی بن جائیں. ہماری کوششیں ضرور کامیاب ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہم توفیق عطا کرے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ما كان